اور تراویح 20 رکعتیں ہیں، 8 رکعتیں بولو نہیں۔ حضرت عمر سے 2 روایتیں، ایک 8 والی اور ایک 20 والی، کہ حضرت عمر نے کتنی دیکھو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تراویح کی کتنی رکعتیں پڑھی ہیں، کوئی بے غبار حدیث میں ہمیں اس کا تذکرہ نہیں ملتا، بس اتنا ہے کہ 3 دن پڑھی ہے، بس کتنی پڑھی ہے ہمیں نہیں پتا۔ یہ ہمیں حضرت عمر کے عمل سے پتا چلتا ہے، کیونکہ حضرت عمر بدعتی بولو نہیں ہو سکتے، کیونکہ انہوں نے جب جماعت سے 20 رکعتیں پڑھائی ہیں حضرت عمر نے، تو اس کا مطلب نبی نے ان 3 دن میں کتنی پڑھی تھی۔ اور ایک ضعیف روایت میں اس کا تذکرہ بھی ہے کہ نبی نے 20 رکعتیں پڑھی ہیں، تو ضعیف روایت کی تائید جب خلفائے راشدین کے عمل سے ہو گئی تو وہ ضعیف بھی عملاً کیا بن گئی، صحیح بن گئی ہے۔ وہ مفتی طارق مسعود صاحب کا یہ کہنا کہ 20 رکعات والی جو روایت ہے وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے وہ ضعیف ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے 20 رکعات کا حکم دیا، یہ صحیح ہے۔ تو اس روایت سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کے حکم والی روایت سے جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام والی یعنی ضعیف روایت ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے، اس کو تقویت مل جاتی ہے۔ جبکہ ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ مفتی طارق مسعود صاحب نے کہا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے صحیح سند کے ساتھ تراویح کی تعداد نہیں معلوم۔ تو آئیے ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ مفتی صاحب آپ تو 20 رکعات والی نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے ضعیف لے کے بیٹھے ہوئے ہیں، ہم آپ کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے 8 رکعات والی صحیح سند کے ساتھ دکھاتے ہیں۔ ابن خزیمہ اور ابن حبان کے اندر حدیث ہے کہ جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، فرماتے ہیں صلی بنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فی رمضان 8 رکعات والوتر، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں رمضان کے اندر 8 رکعات پڑھائیں اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے وتر پڑھائے۔ اب یہ جو روایت ہے ابن خزیمہ اور ابن حبان کی، یہ صحیح ہے۔ تو آپ یہ کہتے ہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے چونکہ 20 والی ضعیف ہے، ٹھیک ہے، اس کو آپ صحیح نہیں ثابت کر سکتے، تو اس کا دوسرا ہیلا کرنے کی کوشش کرتے ہیں، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے 8 تراویح والی صحیح روایت موجود ہے، وہ پتہ نہیں آپ کو کیوں نظر نہیں آتی۔ پھر جا کے آپ نے الزام لگایا، مفتی صاحب آپ نے الزام لگایا سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ کے اوپر کہ انہوں نے 20 رکعت تراویح جو ہے نا وہ اپنے زمانے میں پڑھانے کا حکم دیا، 20 رکعت تراویح کے اوپر لوگوں کو جمع کیا۔ مفتی صاحب اللہ تعالیٰ آپ کو ہدایت عطا فرمائے، آپ نے غلط بیانی کی ہے۔ میں معذرت کے ساتھ یہ کہنا چاہوں گا کہ مفتی صاحب نے جھوٹ بولا ہے، کیونکہ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ سے بھی صحیح سند کے ساتھ 8 رکعت تراویح ثابت ہیں۔ مثال کے طور پہ ایک حدیث ہے 8 تراویح کے حوالے سے، سیدنا صاحب بن یزید بیان کرتے ہیں، سیدنا صاحب بن یزید رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ امر عمر بن الخطاب ابی بن کعب و تمیم الداری، عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ نے سیدنا تمیم داری کو اور سیدنا ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو حکم دیا ان یقوم للناس ب11 رکعۃ، انہوں نے ان کو 11 رکعات تراویح پڑھانے کا حکم دیا۔ یہ صاحب بن یزید فرماتے ہیں۔ اب 11 رکعات میں 8 رکعات تراویح ہیں اور 3 وتر ہیں۔ اب یہ جو روایت ہے یہ روایت ہے، اس کے مترف آپ تو نہیں ہیں لیکن آپ کے بڑے ہیں، آپ کے بڑے اس روایت کو مانتے ہیں، اس روایت کو صحیح مانتے ہیں، ٹھیک ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ سیدہ بخاری کے اندر سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی رات کی نماز رمضان میں بھی اور رمضان کے علاوہ بھی 11 رکعات تھی، یعنی 8 وتر اور 8 تراویح اور 3 وتر۔ جبکہ اس حدیث کے اوپر استدلال جو کیا ہے آپ کے انور شاہ کاشمیری رحمۃ اللہ علیہ نے بھی کیا ہے، وہ فرماتے ہیں کہ اما النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فصح عنہ 8 رکعات، صحیح بات یہ ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے 8 رکعت تراویح ثابت ہے۔ وَأَمَّا 20 رَكْعَةً، وہ جو فرماتے ہیں کہ 20 رکعت والی بات ہے، فَهُوَ عَنْهُ علیہ السلام بِسَنَدٍ ضعیف، وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے ضعیف سند کے ساتھ ثابت ہے۔ آپ کے بڑے انور شاہ کاشمیری رحمۃ اللہ علیہ اس بات کا اعتراف کر کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ چلیں وہ جو عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ والی بات ہے کہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ آپ نے کہا کہ 20 کا حکم دیا، ہم نے آپ کو بتایا کہ یزید بن صاحب بن یزید جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ عمر بن خطاب نے تمیم داری کو اور سیدنا ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو 8 کا تراویح اور 3 وتر پڑھانے کا حکم دیا۔ اب یہ روایت کہاں پہ ہے؟ یہ جو روایت ہے یہ مشکات کے اندر ہے۔
1302 1302 نمبر حدیث ہے مشکات کے اندر. اسی طریقے سے یہ صحیح سند کے ساتھ ہے، یہ صحیح سند کے ساتھ ہے. اسی طریقے سے یہ موطا امام مالک کے اندر بھی ہے. موطا امام مالک کے ساتھ ساتھ یہ امام طحاوی رحمہ اللہ کی شرح معانی الاثار جو ہے اس کے اندر بھی یہ روایت موجود ہے. اب کیا بات کرتے ہیں، آپ کے امام طحاوی حنفی رحمہ اللہ جو تھے ان کی حدیث کی کتاب کے اندر بھی یہ روایت موجود ہے. اور امام طحاوی رحمہ اللہ بھی گویا کہ وہ 8 رکعت تراویح کے قائل تھے، اس وجہ سے انہوں نے 8 رکعت تراویح والی روایت نقل فرمائی ہے. یعنی وہ ہم کیونکہ ان کے اوپر یہ اس بات کا اعتبار کرتے ہیں کہ حسن ظن رکھتے ہیں کہ وہ قول اور فعل کے، یعنی ان کا قول اور فعل جو تھا وہ سیم تھا. ایسا نہیں تھا کہ بات کچھ اور کرتے اور عمل کچھ اور کرتے، یعنی روایت وہ نقل کر دیتے 8 والی اور تراویح 20 پڑھتے، ایسا نہیں ہے. یا پھر وہ روایت 20 والی نقل کر دیتے اور تراویح 8 پڑھتے، ایسا بھی نہیں ہوتا، کیونکہ قول اور فعل ان کا دونوں متضاد نہیں تھا، وہ دونوں مترادف تھا. تو امام طحاوی رحمہ اللہ نے بھی اپنی کتاب میں اس روایت کو نقل کیا ہے کہ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے 8 رکعت تراویح پڑھانے کا حکم دیا تھا. تو صحیح سند کے ساتھ یہی ثابت ہوتا ہے. آپ یہ بات لے کے بیٹھے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے جو روایت ملتی ہے 20 رکعت والی وہ تو ضعیف ہے، چونکہ آپ اس کو صحیح ثابت نہیں کر سکتے، اس وجہ سے آپ نے مان لیا کہ وہ ضعیف ہے. آگے عمر رضی اللہ عنہ کے اوپر پھینک دیا آپ نے، ان کے کھاتے میں ڈال دی. آپ نے یہ کہا کہ عمر بن خطاب نے 20 کا حکم دیا، وہ جو آپ لے کے بیٹھے ہیں وہ تو ضعیف سند کے ساتھ ہے. صحیح سند کے ساتھ یہی ہے جو مشکات کے اندر ہے، موطا امام مالک کے اندر ہے، اسی طریقے سے یہ شرح معانی الاثار کے اندر ہے، اسی طریقے سے دوسری سنن الکبریٰ بیہقی کے اندر بھی یہ روایت موجود ہے، اور بھی حدیث کی کتابوں کے اندر یہ روایت موجود ہے. اور محدثین نے اس بات کو لیا ہے کہ 8 رکعت تراویح جو ہیں وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت ہے، نہ کہ 20 رکعت. ہاں اگر کوئی 20 رکعت پڑھتا ہے پڑھ لے، لیکن اس کی جو 8 ہے وہ سنت کے کھاتے میں جائیں گی، باقی جو ہے نوافل میں شامل ہو جائیں گی. لیکن کبھی بھی یہ نہیں کہا جا سکتا کہ 20 رکعت تراویح جو ہیں وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت ہے. امام محمد بن حسن شیبانی رحمہ اللہ، علامہ عینی حنفی رحمہ اللہ، یہ سارے کے سارے جو ہیں یہ آپ کے بڑے ہیں، یہ سارے کے سارے 8 رکعت تراویح کے قائل ہیں، اور اس بات کا اعتراف کرتے ہیں کہ صحیح سند کے ساتھ 8 رکعت تراویح ثابت ہوتی ہے، نہ کہ 20 رکعت تراویح.